محترم ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں کہ ابھی چند دنوں کے بعد ہم سب کا ایک بہت بڑا تہوار جس کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کہا جاتا ہے وہ آنے والا ہے، جس میں ہم سب صاحب حیثیت صاحب نصاب حضرات کہ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں کو ملا کر یا اور چیزوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے حساب سے ضرورت سے زائد پہنچ جائے، اتنی ملکیت اس کے پاس ہو تو اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے لیے سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں چونکہ ہم قربانی کریں گے اور ابھی ہم چند دنوں کے بعد 2-4 دنوں کے بعد قربانی کے جانور خریدنے کی تیاری بھی کر رہے ہوں گے، تو ہم قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے ہم یہ چیز جان لیں کہ قربانی کے جانور کو خریدنے سے پہلے کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے، چونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو چیز ہم قربان کر رہے ہیں وہ شریعت کے اندر جو مطلوب ہے آیا وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے اندر غفلت کر دیں، سستی کر دیں اور آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے، آپ کی قربانی بھی ادا نہ ہو۔ اس سلسلے میں میں نے یہ سمجھا کہ ایک ویڈیو ڈال دی جائے تاکہ ہمارے دوست احباب اس چیز کو جان لیں اور سمجھ لیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم جانور کو خریدنے سے پہلے اس کی عمر کو ضرور جان لیں کہ اس کی عمر کتنی ہے، چونکہ شریعت کے اندر جانور کی قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے اور جائز ہونے کے لیے عمر کی ایک خاص تعیین ہے، یعنی کہ اگر اتنی عمر کا جانور خریدا تو قربانی ہو جائے گی، اگر اس سے کم ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بکرا یا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، 1 سال سے 1 دن بھی کم نہیں ہو سکتا ورنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے گائے بیل بھینس ہے، اس کی عمر 2 سال ہونا ضروری ہے۔ اونٹ یا اونٹنی کی عمر کم از کم 5 سال ہونا ضروری ہے، اور اس سے کم اگر ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے بھیڑ یا دمبا ہے تو اگر وہ 6 مہینے کے ہو جائے اور دیکھنے میں صحت میں وہ 1 سال کے معلوم ہوتے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ صرف بھیڑ اور دمبے کی اپنی عمر سے کم کی قربانی بھی جائز ہے کہ اگر وہ 6 مہینے کا بھی موٹا تازہ معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان جانوروں کی عمر اتنی ہی ہے تو پھر ان کی قربانی جائز ہے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا پتہ اس طریقے سے چلے گا کہ یا تو آپ نے اپنے سامنے اس جانور کو پلتا یا بڑھتا ہوا دیکھا ہو، یا آپ کے علم کے اندر ہو کہ یہ جانور پوری عمر کا ہے، یعنی یہ بکرا بکری 1 سال پورے ہیں۔ اسی طریقے سے گائے بھینس بیل وغیرہ 2 سال کے مکمل ہیں، یا اونٹ اونٹنی 5 سال کے، آپ کو جانکاری ہے، آپ کو علم ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اچھا، اب بہت سی جگہ پر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر 2 دانت نہ آئے، دانت نہ گرائے ہوں اس نے، جو پکے دانت ہوتے ہیں، تو آیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی آپ کو بتا دیں کہ دانتوں کا ہونا، یہ جو پکے دانت ہوتے ہیں ان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عمر پوری ہونی چاہیے، مدت پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دانتوں کو تو اس لیے علامت بتایا گیا ہے کہ دانت 1 سال، اگر بکرا بکری ہے تو 1 سال، یعنی اس اپنی عمر سے پہلے آتے ہی نہیں ہیں، بعد میں تو آ سکتے ہیں کہ بعد اگر اس کے دانت آ رہے ہیں تو وہ زیادہ عمر کا تو ہو سکتا ہے لیکن کم کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دانتوں کو اس لیے علامت بتایا گیا ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے، چونکہ یہ وقت سے پہلے نہیں آتے ہیں، یہ تجربے سے معلوم ہوتا ہے۔ تو دانت کا آنا یا ٹوٹنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان کی جانوروں کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ اگر جانوروں کی عمر پوری ہے تو قربانی جائز ہے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات قربانی کے جانوروں کو خریدنے سے پہلے ان چیزوں کا دھیان رکھیں، اس لیے کہ جو بیوپاری ہوتے ہیں، بکرا بکری وغیرہ بیچتے ہیں، تو ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ آج کل فساد کا زمانہ ہے، آج کل گڑبڑ کا زمانہ ہے، دھوکے کا زمانہ ہے، لوگ دھوکہ کرتے ہیں اور عمر کچھ ہوتی ہے بتاتے کچھ ہیں۔
دھوکہ کرتے ہیں، پیسوں کے لالچ میں وہ لوگوں کی قربانی سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ اس لیے دانتوں کو علامت اور دانتوں کو ضروری بتایا گیا ہے کہ اگر 2 دانت ہوں، اس نے دانت پکے کر رکھے ہوں تو ان کی قربانی جائز ہے، یہ اس لیے ہوں۔ لیکن اگر آپ کوئی جانکاری میں کہ اس کی عمر پوری ہے اور دانت بھی اس کے نہیں ہیں تو پھر بھی قربانی جائز ہے۔